نماز کی غلطیوں کی طرف اگر میں لفظ ایک با ایک بتاتا جاؤں تو یہ ٹائم کیا کئی جمعے پر لگ جائیں گے، لیکن میں صرف ایک معاملے کے متعلق بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی نماز میں اکثر اخطاء کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، وہ لباس کے متعلق۔ کہ لباس کے متعلق ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ لباس سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ سطر کو ڈھانپنے کے لیے، سطر کو چھپانے کے لیے کہ ہمارا سطر جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف اور گھٹنوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ مرد کا سطر ہے۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ پوری کی پوری عورت جو ہے وہ سطر شمار ہوگی سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے کف کے، نماز کی حالت کی بات کرو۔ اور پاؤں کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ جس طرح سے عورت پر حج کے دوران احرام میں پاؤں کو ڈھکنا واجب نہیں ہے، اسی طرح نماز میں بھی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ وہ پاؤں کو ضروری ڈھکے۔ تین چیزیں کھلی رہ سکتی ہے عورت کی: چہرہ، کف اور پاؤں۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری عورت جو ہے وہ سطر شمار ہو۔ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں نماز کی حالت میں جو ہماری لباس کے متعلق غلطیاں ہوتی ہیں؟ کون کون سی ہوتی؟ نمبر ایک، تنگ لباس پہنتے۔ بسا اوقات تنگ لباس کی وجہ سے کچھ لوگوں پر تو اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ ان کو سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ کچھ لوگوں کا لباس اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ وہ اس تنگ لباس کے کو بہانہ بنا کر نماز کی طرف ہی نہیں آتے۔ یا میرا لباس تنگ ہے، میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتا اس تنگ لباس۔ اس تنگ لباس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ اگر مرد کے سطر کی بات کریں، پینٹ آ جائے گی۔ آج کل جو پجامے نکلے سلوار قمیض کے، وہ آ جائیں گے۔ اگر عورتوں کی بات کریں تو عورتوں کے لیے ٹائس نما ایک چیز نکلی ہے، وہ آ جائے گی۔ یہ ایسی چیزیں جو آپ کے، اور یہ وہ چیز جو آپ فٹ کروا کے پہنتے، جو آپ کے جسم کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کا سطر ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا، اس سے آپ کے سطر کے جو اعضاء ہے وہ نمایاں نظر آ رہے ہوتے، صرف ان پر ایک کپڑا رکھ دیا آپ، ان کے شیپس وغیرہ وہ سب نمایاں نظر آ رہے ہوتے۔ خاص طور پر جب رکوع اور سجود کی حالت میں جاتے ہیں ایسے نوجوان یا ایسے لوگ یا ایسی خواتین، تو ان کے تو بالکل وہ اعضاء واضح ہو رہے ہوتے۔ تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ پینٹ کے متعلق بات کریں تو اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ غیر ممالک ہیں ان سے مشابہت ہے۔ یہ پہلے کے اگر آپ تاریخ پڑھیں، پہلے کے دور میں یہ فٹ پینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے کئی ملک آزاد کیے، پھر وہ جب وہاں سے گئے تو اپنی چند ایک ثقافتوں کی گند چھوڑ کے چلے گئے۔ ان میں سے ایک گند یہ بھی ہے، پینٹ کی صورت۔ اور دوسری اگر اس کی خرابی کی بات کریں تو اس میں آپ کا سطر چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ سطر چھپانے کا مطلب ہے کہ آپ کے اعضاء، آپ کے جو وہ پارٹس جس کو شریعت نے سطر شمار کیا ہے وہ بالکل ڈھکے ہونے چاہیے، وہ بالکل کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ فٹ پینٹ پہننے والے، فٹ پجامے پہننے والے یہ بڑے مزے سے ان عورتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار ان عورتوں کو دیکھو، بڑے تنگ لباس پہن کر گھوم رہی ہیں۔ خود کو نہیں دیکھ رہے خود نے کیا پہنا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے معاملہ دونوں کا ایک ہی ہے، تنگ لباس پہننا اور سطر کا نمایاں ہونا، معاملہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ لیکن جب ایک کی طرف آپ انگلی کر رہے ہو تو یہ تو دیکھو نا کہ تین انگلی آپ کی طرف بھی ہے۔ آپ جب کسی پر اعتراض کر رہے ہو تو آپ اس صورت میں اعتراض کرو کہ آپ خود صحیح ہو۔ ایسی خواتین پر بڑے مزے سے اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ ہاں، ایک طرح کا پینٹ شرٹ آپ پہن سکتے ہیں، اور بعض کیا ہوتا ہے پینٹ شرٹ میں کہ بعض لوگ چھوٹی شرٹ پہنتے،
اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سطر چھپانا نا نماز کی شرطوں میں سے، اگر اس میں سے آپ کا تھوڑا سا بھی سطر کا حصہ کھلا رہ گیا، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، فاسد ہوگی، باطل ہوگی آپ کی نماز۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ اتنی شرٹ پہنتے ہیں، اگر سجدے میں جاتے ہیں ان کے پیچھے سے شرٹ اوپر ہو جاتی اور ان کا سطر کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا۔ ہاں، اگر آپ ایسی پینٹ پہنتے ہیں جو کھلی ہے، جس میں آپ کے اعضاء، جس کو شریعت نے سطر شمار کیا، وہ نمایاں نہیں ہو رہا، آپ ایسی شرٹ پہنتے ہیں جو لمبی ہے، جس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر رکوع اور سجود کروں گا تو میرا سطر اس میں سے نمایاں نہیں ہوگا، آپ پہنے اس کو، بطور سطر چھپانے کے لیے آپ پہنے اس کو۔ لیکن اس طرح کا لباس جو آپ کے جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہو، یا اس طرح کا لباس جو اگر آپ رکوع اور سجود کی حالت میں جائیں تو آپ کے سطر کو کھلا کر دے، اس طرح کا لباس نہیں پہنے۔ تو ایک یہ کہ تنگ لباس نماز میں نہ پہنے، یہ ایک نمازی کی غلطی جو ہمارے یہاں ایک شمار ہوتی۔ دوسرا یہ باریک اور پتلے کپڑے پہننا، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ ان کے جسم کا کلر جو ہے نا وہ بھی نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے کپڑے پہننے سے منع ہے کہ آپ ایسے کپڑے نہ پہنے کہ جس سے آپ کا جسم یا آپ کے سطر کے کچھ رنگ بھی نمایاں ہو رہا ہو، اس قدر باریک کپڑے بھی نہ پہنے۔ فقہاء نے ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، یشترط فی الساتر ان یکون کثیفا فلا یجزئ الساتر الرقیق الذی یصف لون البشرہ، کہ سطر کو ڈھانپنے والے کپڑے میں شرط یہ ہے کہ وہ موٹا ہو، موٹا کپڑا ہو جس سے سطر ڈھانپا جائے۔ باریک اور پتلا کپڑا جس کے اندر سے جلد کا رنگ معلوم ہو جائے وہ کافی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کپڑا پہنتا بھی ہے تو اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَإِن صَلَّى فِي قَمِيصٍ يَشِفُّ عَنْهُ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ، اگر وہ اس قمیص میں نماز پڑھ بھی لے کہ جو اس کے اندرونی اعضاء کا پتہ دے تو اس کی نماز اسے کفایت نہیں کرے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام میں یہ عبارت لکھی ہے۔ اور اس سلسلے میں عورتوں کا معاملہ تو اور بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ ان کے لیے تو عام حالات میں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ باریک اور پتلے کپڑے پہنے جن میں ان کے اعضاء زینت جو ہیں وہ نمایاں ہوں۔ عورتوں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین، ان کو تو عام حالات میں بھی یہ اس چیز کی اجازت۔ ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کپڑے میں، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گندے میلے کپڑے پہن کر پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جاتے۔ اس سے آپ کا خود کا تو معاملہ خراب ہوگا، آپ کا برابر والا جو کھڑا ہوگا اس کا بھی آپ کو لحاظ رکھنا ہے۔ ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں نہ آئے کہ جس کپڑے سے بدبو آ رہی ہو، کم از کم ایسا کپڑا تو آپ نہیں پہن کے آ سکتے کہ جس سے بدبو آ رہی، یا جو دکھنے میں ہی میلہ لگ رہا ہو۔ ایسے کپڑے پہننے تو اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد کے پاس اگر جاؤ تو زینت کو اختیار کرو نا، زینت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ خوبصورت بن کے جاؤ۔ اچھا، مزے کی بات، ایسے لوگوں کے متعلق ایک بات میں کہوں گا کہ وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ کو کسی دعوت میں جانا ہو، کسی ولیمے میں، کسی شادی میں، کیا آپ اس لباس میں شریک ہو جائیں گے؟ کسی جاب کے انٹرویو کے لیے کیا آپ اس لباس میں وہاں شریک ہو جائیں گے؟ تو اس کے سامنے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں ایسے لباس؟
جس کے ذریعے ایک تو ہمارا خود کا لباس صحیح نہیں اور اوپر سے ایک اور گناہ بھی کما رہے کہ برابر والے کو تکلیف دے رہے. اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی تو معاملہ ہم پر آیا کر. پوری نماز کا خشوع وضو اس کا خراب ہو. تو لہذا یہ جو لوگ جو گندے میلے اور کچیلے کپڑے پہن کر جو نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی لباس کے متعلق ایک غلطی ہے ہماری. اس کو بھی ہمیں سدھارنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک خرابی یہ ہے کہ ننگے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھنا. بعض لوگوں کو اس مسئلے کا بھی علم نہیں ہے. پتلا بنیان جو پتلی وہ رسی والا ہوتا ہے وہ پہن کر نماز پڑھ رہے ہوتے. جی سطر تو ڈھکا ہوا ہے نا، شلوار تو پہنی ہوئی. بھائی آپ کے کندھے ڈھکے ہونے چاہیے. اگر آپ نے ایسا بنیان پہنا ہے جو کم از کم ٹی شرٹ جتنا ہے، جو یہاں تک آ رہا ہے، آپ کے کندھے ڈھکے ہو، آپ اس میں پڑھیں. اور ایسا بنیان ہے کہ باریک نہیں ہے، اس سے آپ کا سطر نمایاں نہیں ہو رہا. چھوٹا بھی نہیں ہے کہ آپ سجدے میں جائیں اور اوپر ہو جائے اور آپ کا سطر نمایاں ہو جائے، آپ اس میں پڑھیں. لیکن اس طرح سے بنڈی ٹائپ بنیان میں نماز نہیں پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑا پہنے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو. یعنی صرف شلوار پہنی ہے اور کندھوں پر کچھ نہیں، صرف بنیان پہنا ہے تھوڑا سا بس کندھا ڈھکا ہوا ہے، باقی پورا کھلا ہو. اس طرح کا معاملہ بھی صحیح نہیں. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جس شخص نے اس طرح کے بنیان میں اگر نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بعض سلف صالحین اور حنابلہ کے نزدیک تو اس طرح کے بنیان میں جس شخص نے نماز پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا یہ عمل درست نہیں، وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے گناہگار ہوگا. اس کی نماز ہو جائے گی. تو آپ ایک بات ذہن میں لائیں، چلے اگر اس کو دیکھ کے ہم اگر اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نماز تو ہو رہی ہے نا، آپ 15 منٹ یا 16 منٹ اپنی نکال لیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے، آپ نماز پڑھ رہے، وضو کیا، نماز پڑھی، اپنے فرادت کے 15 منٹ نکالے اور آپ ایسی چیز میں نماز پڑھیں جس میں آپ کو گناہ بھی مل رہا اور آپ کی نماز بھی ہو رہی. تو ایسا کام ہی کیوں کریں کہ جس میں ہمیں گناہ بھی ملے اور نماز بھی ہماری ہو رہی ہو. ایسا کام کیوں نہ کریں کہ جو مکمل طور پر ہمیں فائدہ ہی پہنچائے. تو ایک معاملہ ہمارے لباس کے متعلق یہ بھی ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کے کندھے جو ہیں وہ ڈھکے ہونے چاہیے. اور آخری معاملہ کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ آپ کے شلوار کا کپڑا جو ہے وہ آپ کے ٹخنوں کے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، اس کو ٹخنوں سے اوپر اٹھانا چاہیے. چاہے وہ آپ کی پینٹ ہو، چاہے وہ آپ کا پاجامہ ہو، چاہے وہ آپ کی شلوار ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی کر کے اپنے پانچے جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں کہ جس نے اپنے تہبند کو تکبر کی حالت میں نیچے لٹکایا اور اس کو گھسیٹ رہا. اس کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں اللہ رب العالمین. تو یہ ہماری نمازوں میں لباس کے متعلق یہ چند ایک غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری غلطیاں، میں نے صرف لباس کے متعلق آپ کو بیان کی. تو یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ہم ان کو سن کر
ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس کو سمجھنے اور ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔